الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی. شاہ دلہا بنا معراج کی رات ہے. عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، حصول برکت کے لیے قرآن مجید کی سورہ نجم کی پہلی آیات آپ لوگوں نے سماعت فرمائی. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بیان کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کیا، آپ کے معراج کو بیان کیا، آپ کی بلندیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اس سے پتہ یہ چلا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی بلندیوں کو، آپ کے معراج کا ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا اللہ کی سنت بھی ہے، اللہ کو پسند بھی ہے. اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم معجزات عطا فرمائے، ان عظیم معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، یہ سرکار کا معراج نہیں ہے. توجہ سے میری بات کو سماعت کیجیے گا. مسجد حرام سے مسجد اقصی، اقصی کا مطلب ہے دور والی مسجد. مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، یہ معراج مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ سرکار مسجد اقصی میں جب گئے تو سرکار کے جانے سے مسجد اقصی کا معراج ہوا. وہاں نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی تو نبیوں نے دیدار مصطفیٰ کر کے معراج کیا. وہاں سے پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان کی معراج، دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان کی معراج، تیسرے پہ تشریف لے گئے تو تیسرے آسمان کی معراج، چوتھے پہ گئے تو چوتھے کی، پانچویں پہ گئے تو پانچویں کی، چھٹے پہ گئے تو چھٹے کی معراج، ساتویں پہ تشریف لے گئے تو ساتویں کی معراج، سدرۃ المنتہا پہ گئے تو سدرۃ المنتہا کی معراج ہوئی. آگے لا مقام میں تشریف لے گئے تو لا مقام کی معراج. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی، پہلے آسمان سے لے کر ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لا مقام. اسے مصطفیٰ کی معراج نہیں کہیں گے، بلکہ یہ مصطفیٰ کا سفر معراج ہے. اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو کہیں سبحان اللہ.
کو کہتے ہیں سفر معراج۔ اگر اس کو معراج کہا جائے، جو یہ سارا سفر ہے، ساری چیزوں کو سرکار نے دیکھا، ساری چیزوں کی سیر فرمائی، اگر دوستو اس کو معراج کہا جائے تو ایسا سفر اللہ نے سابقہ انبیاء کو بھی کروایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت شاہد ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی حکومت کی سیر کروائی ہے۔ تو پھر اگر ہم اس سارے سفر کو معراج کہیں تو سابقہ انبیاء کے سفر معراج اور مصطفیٰ کے سفر معراج میں فرق نہیں رہتا۔ تو علماء کہتے ہیں یہ سارا جو سفر ہے، ساری چیزوں کی جو سیر ہے، یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سفر معراج۔ پھر معراج کیا ہے؟ کہا لا مقام میں جا کر بغیر پردے، بغیر حجاب، سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا، یہ مصطفیٰ کا معراج ہے، جو صرف اور صرف امام الانبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہوگی کہ باقی یہ ساری چیزوں کی سیر سفر معراج ہے، دیدار رب ذوالجلال یہ مصطفیٰ کا معراج ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر جب میں گیا نا تو میں نے وہاں پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے خود آگے بڑھ کر سلام کیا۔ نبی علیہ السلام ہمیں ایک طریقہ دے رہے ہیں، جو باہر سے آئے سلام کرنا اس کا حق ہے۔ آگے سے انہوں نے مجھے کہا خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا، صالح بیٹے نیک نبی۔ دو پیغمبر معراج کی رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایسے ملے، انہوں نے رسول کو صالح بیٹا، صالح نبی کہا۔ باقی انبیاء جو ملے انہوں نے کہا صالح بھائی، صالح نبی۔ آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹا کہا۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگے اے پاک محمد علیہ السلام، جب آپ اپنی امت کی جانب پلٹ کے جائیں نا تو ان سے کہنا جنت کی زمین بڑی خوشبودار ہے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، خوشبو والی ہے، لیکن اپنی امت سے کہنا اس زمین کے لیے بیج کا انتظام کر کے آنا۔ اب یہ جمعہ میں جو ہم آپ سے کہتے ہیں نا ذرا بولیے، یہ جنت کی زرخیز زمین کا بیج ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ہم بغیر سبحان اللہ کے بھی تقریر کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی آج جمعہ پڑھا ہے کوئی چس نہیں آئی، تو اسی ہلایا ہی نہیں، تو پھر اس لیے ہم کہتے ہیں ذرا آپ سبحان اللہ کہیں نا، یہ عادت آپ نے ڈال دی ہے، پھر اب ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر ناراض نہیں ہوئے تو کہیے سبحان اللہ۔ اس سمر کا میں آپ کو رزلٹ، نتیجہ بتاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، سمر کیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا جنت کا بیج اپنی امت سے کہیے گا تیار کر کے لائیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام جنت کا بیج کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب، میرے صالح بیٹے، صالح نبی، اپنی امت سے فرما دیجئے گا جنت کا بیج سبحان اللہ ہے، جنت کا بیج الحمدللہ ہے، جنت کا بیج اللہ اکبر ہے، جنت کا بیج لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بول کے کہیے کیا؟ اب حضور علیہ السلام کی اسی عنوان سے ایک اور حدیث پاک سن لیجئے۔ فرمایا جس نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ،
اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں تیار درخت لگا دیتا ہے۔ اسی عنوان سے ایک اور حدیث پاک لے لیجئے۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کچھ لوگ مالدار ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مال خرچ نہیں کرتے، لیکن وہ مال خرچ کرنے والے بولیں گے وہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کی یہ نیکی محشر کے میدان میں ہم سے تو زیادہ ہوگی نا۔ ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ بھی رکھتے ہیں، ہماری طرح سلام بھی کرتے ہیں، ہماری طرح لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم مال خرچ نہیں کر سکتے، وہ مال خرچ کرتے ہیں، اس نیکی کی وجہ سے وہ ہم سے نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے، ہم سے آگے ہوں گے۔ آقا اس کا حل کیا ہے؟ ہمارا نبی پھر ہمارا نبی ہے، ہمارے نبی کی عظمت کی بات نہ پوچھو، وہ مدنی میرے صدقے تیرے، کہاں کہاں لگائے تو نے ڈیرے۔ سرکار نے مسئلہ حل فرمایا، کہا صحابہ گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر وہ مال خرچ کرتے ہیں، تمہاری طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نیک اعمال کرتے ہیں، اس نیکی کی وجہ سے تم سے بڑھ جائیں گے۔ تمہیں ایک میں سبق دیتا ہوں، تمہیں اس کا حل ایک کلیہ دیتا ہوں۔ ارے میرے پیارے صحابہ، تم سبحان اللہ کہا کرو، اللہ خیرات کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تم الحمدللہ کہا کرو، اللہ خیرات کا ثواب عطا کر دے گا۔ تم اللہ اکبر کہا کرو، اللہ خیرات کا ثواب عطا کر دے گا۔ تم نیکی کی دعوت گناہوں سے روکا کرو، اللہ خیرات کا ثواب عطا کر دے گا۔ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اللہ خیرات کا ثواب عطا کر دے گا۔ فرمایا جس نے دن میں 20 مرتبہ سلام کیا، بولیے کیا کیا؟ سلام۔ سب بولے پیچھے والوں، کیا کیا؟ جس نے دن میں 20 مرتبہ، جس کو جانتا ہے اسے بھی، جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کیا، اس دن کے صغیرہ گناہ اللہ بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے۔ نسخہ آسان، اس کو آپ نے پلے باندھنا ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے نا۔ ذکر معراج مصطفیٰ آپ لوگ سن رہے ہیں، اس کی برکت سے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جنت کی زمین زرخیز ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، فرماتے ہیں کہ ایک مقام آیا، جبرائیل بھی رک گئے، میں آگے چلا گیا، میں کچھ آگے بڑھا نا تو ایک آواز آئی، ادنو منی یا محمد، اے نبی علیہ السلام قریب آ جائیے، اور قریب آ جائیے، تو میرے قریب میں تیرے قریب، تو میرے نزدیک میں تیرے نزدیک، تو مجھ سے جدا نہیں میں تجھ سے جدا نہیں، فرق اتنا ہے تو خدا نہیں میں مصطفیٰ نہیں۔ ذاتیں دو ہیں لیکن بات ایک ہے، اگر سمجھ میں آئے تو بولیے۔ ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہے۔ اگر میں لہجہ لے کے آؤں نا سلیمان تونسوی پٹھان بابے کا، تو وہ فرماتے ہیں ہیک ہے ہیک ہے ہیک کوں ہیک دی سک ہے، ہیک ہے ہیک ہے ہیک کوں ہیک دی سک ہے، جڑا ہیک کوں ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ فرمایا ذاتیں دو ہیں لیکن بات، سب بولے بات ایک ہے۔ کہا مصطفیٰ علیہ السلام آج کے بعد میری بات آپ کی بات ہے، میرا حکم آپ کا حکم ہے، میری اطاعت آپ کی اطاعت ہے۔ جس نے آپ کی بات کو مانا اس نے میری بات کو مانا، جس نے آپ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ اور ان باتوں پہ بطور دلیل قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، بے شمار مثالیں۔
فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، پہلی دلیل کہ مصطفیٰ تیری بات اللہ کی بات ہے۔ تیری بات کس کی بات؟ تیرا حکم کس کا حکم؟ تیری اطاعت کس کی اطاعت؟ کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے محبوب نے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رکھا ہاتھ، کہا صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ صحابہ بیعت کر رہے ہیں، جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں قرآن کی آیت لے کے نازل ہوتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب یہ جو آپ کا ہاتھ ہے نا یہ آپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کفار کی جانب پھینکی کنکریاں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، قرآن مجید ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یوں کینکریاں پھینکیں، اللہ نے کہا میرے محبوب یہ جو کینکریاں آپ پھینک رہے ہیں نا یہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن مجید ہے، کہا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ سورۃ الاحزاب، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہا میرے محبوب جس نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور محبوب نے کہا جس نے میرے حسن و حسین کو تکلیف دی ہے، کہا جس نے آپ کو تکلیف دی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہا محبوب جس نے آپ کو تکلیف دی ہے اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ معراج کی رات نے اس راز کو کھول دیا، ذاتیں دو ہیں مگر بات، ذاتیں دو ہیں مگر بات ایک ہے، کہا میرے محبوب اور قریب آ جائیے۔ اب مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو یہ سارا سفر معراج ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، شروع میں کہا پاک ہے۔ ہم نے سبحان اللہ کی فضیلت کو سنا ہے نا، رب نے اگلے دن معراج النبی کا جو ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا ہے نا، رب نے شروع میں کہا ہے سبحان اللہ، سبحان الذی، جو الذی ہے نا اس میں موصولہ، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ کہا لوگوں جو یہ سارا منظر، یہ منظر کشی جو کی جا رہی ہے، یہ محبوب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خود گیا ہوں، رب کہتا ہے میں لے گیا ہوں۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اگر حضور کہتے نا میں گیا تو منکرین کا اعتراض بنتا تھا، رب کہتے ہیں میرے محبوب نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں، میرے محبوب کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں گیا ہوں، رب کہتا ہے میں لے گیا ہوں۔ اعتراض کرنے والوں میں خود کہتا ہوں علی کل شیء قدیر، لے جانے والا لے جا سکتا ہے کہ نہیں لے جا سکتا، ہمارا رب قادر ہے کہ نہیں قادر، جن کا عقیدہ ہے وہ کہیں سبحان اللہ۔ کہا میں لے گیا، یہاں سے یہاں تک یہ سارا سفر معراج بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ جو سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر ہے یہ ہے سورہ نجم میں، والنجم اذا ہوا۔ امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ والنجم سے مراد، کچھ مفسرین نے لکھا والنجم اس سے مراد ہے ستارہ، بولیے کیا مراد ہے؟ ستارہ۔ سریا وہ جو 7 یا 6 سٹار ہیں ان کے مجموعے کو کہتے ہیں سریا۔ کہا والنجم سے مراد ستارہ ہے۔ ایک مفسر نے لکھا والنجم سے مراد پھیلی ہوئی بیلیں، بطور دلیل قرآن مجید سورۃ الرحمن کی آیت پیش کی، والنجم والشجر یسجدان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کہا والنجم والشجر یسجدان،
والنجم سے مراد اللہ فرماتا ہے پھیلی ہوئی بیلیں اور شجر یسجدان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. پھیلی ہوئی بیلیں اور شجر و حجر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس سے مراد ہے پھیلی ہوئی بیلیں. مگر امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں والنجم سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے. والنجم وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد علیہ السلام تیری قسم ہے جب معراج کی رات آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا تو اس کا ذکر اللہ نے سورۃ النجم میں کیا ہے. جب حضور اللہ کے قرب میں پہنچے، رب فرماتا ہے کہ میرا محبوب جب میرے قریب ہوا نا، ما زاغ البصر وما طغى، یہی سورہ ہے، ما زاغ البصر وما طغى. کہا میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب مجھے دیکھ رہے تھے نا، اس انداز سے مصطفیٰ نے مجھے دیکھا کہ مصطفیٰ کی آنکھ حد سے بڑی نہیں. ما زاغ البصر وما طغى. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی آنکھ کی تعریف کر رہا ہے. قلندر لاہوری کی نظر سے جب یہ آیت قرآن کی گزری نا تو انہوں نے کہا قانون اصول یہ ہے کہ ہمیشہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے، دیکھنے والا دیکھی ہوئی چیز کی تعریف کرتا ہے. آپ گئے تھے مری کی طرف، کشمیر، وادی کشمیر کی طرف، وہاں لہلہاتے ہوئے باغات کو دیکھ کر آئے نا تو کہتے میں نے وہاں اپنے اللہ کو بغیر حجاب دیکھا ہے، وہاں اللہ کو بغیر حجاب کے دیکھا ہے. اور یہاں کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى. کہتے ہیں میں اس منظر کو دیکھ کے آیا تھا تو میں ناظر ہوں، اس منظر کی منظر کشی کرنے والا، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. لیکن یہاں قانون الٹ ہے، دیکھنے والی آنکھ محمد مصطفیٰ کی ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ منظر اللہ کی ذات ہے، لیکن دیکھنے والا تعریف نہیں کر رہا. جس کو دیکھا گیا ہے وہ کہتا ہے واہ واہ محمد ما زاغ البصر وما طغى. مصطفیٰ تیری آنکھ کے صدقے جائیں. ما زاغ البصر وما طغى. کہا میرے محبوب تیری آنکھ جب تک رہی تھی نا، نہ حد سے بڑی ہے اور نہ دیکھنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے. ما زاغ البصر وما طغى. اگر پنجابی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے نا، سادہ زبان ہے نا، تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے سونیا محبوبہ انج ویکھیائی جویں ویکھنے دا حق ہوندا ہے. ایسے دیکھا ہے جیسے دیکھنے کا حق ہوتا ہے. ما زاغ البصر وما طغى. قرآن مجید کی آیت ہے کہ محبوب نے اپنے رب کی انوار و تجلیات کو ایسے دیکھا جیسے دیکھنے کا حق ہوتا ہے. آگے چلیے، ما کذب الفؤاد ما رأى، یہی سورہ ہے. کہا جو مصطفیٰ کی آنکھ دیکھ رہی تھی دل نے اس کو جھٹلایا نہیں بلکہ تصدیق کی ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى. جو محبوب کی آنکھ دیکھ رہی تھی دل اس کی گواہی دے رہا تھا. دل نے اس منظر کو جھٹلایا بلکہ تصدیق کی ہے. مفسرین کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عالم خواب میں، عالم نیند میں 34 مرتبہ دیدار کروایا. عالم نوم، عالم منام میں، عالم خواب میں، عالم نیند میں محبوب نے 34 مرتبہ اللہ کو دیکھا. 35ویں دفعہ اللہ کو مصطفیٰ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا. پھر وہ کہتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے
معراج کی رات محبوب کی آنکھ جو اللہ کی انوار و تجلیات کو دیکھ رہی تھی نا، دل بول کے کہہ رہا تھا سوہنے محبوب کی سوہنی آنکھوں جو تم دیکھ رہی ہو میں بھی یہی دیکھتا رہا۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے اس منظر کو جھٹلایا نہیں، جو آنکھیں دیکھ رہی تھی دل بھی وہی دیکھتا رہا ہے۔ محبوب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تحفہ کیا لے کے گئے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ کوئی مسند حدیث نہیں، ضعیف حدیث ہے، لیکن محدثین نے اس کا اصول بیان کیا ہے۔ نخبۃ الفکر کتاب ہے، اس کو لکھا ہے ابن حجر اسقلانی نے اصول حدیث پہ کہ حدیث پاک کے اصول کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث قبول نہیں، لیکن اگر ضعیف حدیث فضائل و مناقب مصطفیٰ میں ہو، حضور کے فضائل بیان کرے تو ضعیف حدیث معتبر ہے، اس کو رد کیا جائے گا نہیں۔ کہتے ہیں حضور اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تیری بارگاہ میں محبوب یہ سر نیاز لے کے حاضر ہے، میری قولی، میری فعلی، میری ظاہری، میری بدنی عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے مصطفیٰ میرے درود و سلام تیرے لیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، بولیے کس پر؟ سب بولے کس پر؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر۔ تو کہا میرے سلام مصطفیٰ تیرے لیے ہیں۔ حضور سلام نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ اللہ کو سلام کیا جا سکتا نہیں، اللہ تو خود سلام ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تو سلامت رہے، اس لیے کہ رب تو خود سلام ہے۔ محبوب نے کہا میں عاجزی انکساری لے کے حاضر ہوں۔ رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محبوب سجدہ میرے لیے، السلام علیکہ ایھا النبی تیرے لیے۔ قیام میں ثنا بھی ہوتی ہے، فاتحہ بھی ہوتی ہے، اللہ سے دعائیں بھی کی جاتی ہیں، سورۃ الاخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کر دیا جاتا ہے، رکوع میں اللہ کی پاکی بولی جاتی ہے، تو عظیم ہے، تو پاک ہے، سجدے میں کہا جاتا ہے تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے، بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے، دو ہاتھ یہاں رکھ لیتا ہے، التحیات للہ پڑھتا ہے، ساری عبادات اللہ کی کرنے کے بعد رب کہتے ہیں یہ عبادت قبول تب کروں گا جب مصطفیٰ پہ سلام پڑے گا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، فقہ کا مسئلہ ہے، یہ سلام پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں، سنت ہے، مستحب عمل ہے، اگر نہ بھی پڑھی جائے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس شاقان مصطفیٰ کہتے ہیں ہماری نماز ہوتی ہی تب ہے جب مصطفیٰ پہ سلام پڑھ لیا جائے، اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ جی مقبول صاحب آج آپ کا بولنا بنتا ہے۔ زندہ تو میں عرض کر رہا تھا میرے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ جو تھا وہی الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کے بالکل قریب نماز پڑھتے تھے، اللہ سننے والوں کو، بولنے والوں کو وہاں نماز پڑھنا نصیب فرما دے۔ کسی نے کہا کہ تم اسی جگہ پہ ٹک کے نماز پڑھتے ہو، جگہ بدلتے کیوں نہیں؟ کہا مجھے اپنے سرکار سے پیار ہی بڑا ہے، مجھے اپنی سرکار سے، ہم اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے ہر جمعے اللہ کی وحدانیت پہلے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی توحید پہلے ہے، لیکن رب نے معراج کی رات کہا مصطفیٰ ذاتیں دو ہیں بات ایک ہے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ بطور دلیل قرآن کی آیات آپ سن چکے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہا جس نے رسول کی مان لی اس نے میری مان لی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ اے ہاتھ تہاڈا نہیں ساڈا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما،
کہا میرے محبوب یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے ہیں۔ پھینکے کس نے تھے؟ سرکار نے پھینکے تھے۔ کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہا مصطفیٰ جس نے آپ کی اہل بیت کو تکلیف پہنچائی، آپ کو دکھ دیا، اس نے آپ کو نہیں دیا، کس کو دیا؟ کہا ذاتیں دو ہیں بات، پھر توسمہ شریف کے پٹھان نے صحیح کہا نا، ہک ہے ہک ہے ہک کو ہک دی سکھ ہے، جڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ کہا مصطفیٰ اور اللہ کی ذاتیں دو ہیں مگر بات ایک ہے۔ کہا جس نے سرکار کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، بات بولا میں کیا عرض کر رہا تھا، بھی صدقے تھے اپنے بھی۔ کہا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام التحیات میرے لیے، السلام علیکہ ایھا النبی، یہیں پہ ہم رکے تھے نا، یہ کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس پلٹنے لگے نا، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، راز و نیاز کی باتیں کی۔ سورۃ النجم میں اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے محبوب سے کلام کیا، جو کلام کرنا تھا وہ کلام کیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، عبد کہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کی طرف کلام کیا ہے۔ اور یاد رکھنا نبی بغیر جسم کے بھی نبی ہوتا ہے، لیکن عبد کہا ہے، عبد تب بنتا ہے جب جسم اور روح دونوں ہوں۔ کل کو اعتراض کرنے والے کہہ سکتے تھے جس طرح بغیر جسم کے نبی تھے ویسے بغیر جسم کے معراج کی رات عرش کی بلندیوں پہ رب رہ گیا۔ رب نے بھی نبی ہی نہیں کہا، رب نے کہا بھی عبدی ہی، میں اپنے بندے کو لے گیا ہوں۔ میرا نبی جسم کے بھی ساتھ تھا، روح کے بھی ساتھ تھا۔ اگر آپ اس بات کو سنیں کہ ایک نبی ایسا ہے جو بغیر جسم کے بھی نبی تھا، ہاں حضور نے کہا کن تو، میں تھا، آئی واس، کن تو، میں تھا، نبی یوم و آدم بین الماء والتین، کہا آدم علیہ السلام بٹوین واٹر اینڈ سول، آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں محمد نبی تھا۔ آدم سے پہلے آدمیت تھی، بولیے، آدم سے پہلے انسانیت تھی، آدم ابو البشر ہیں، بشروں کے باپ، سمجھ آ رہی ہے نا، بشروں کے باپ۔ آدم سے پہلے آدمیت نہیں، آدم سے پہلے بشریت نہیں، آدم سے پہلے انسانیت نہیں۔ نبی فرماتے کن تو، میں تھا۔ نبی آدم علیہ السلام ابھی بنے نہیں تھے، آدمیت نہیں، انسانیت نہیں، بشریت نہیں، پھر سرکار کیا تھے؟ کہا یا میں تھا یا میرا خدا تھا۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ یہ نبی کو رب نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے، سبحان اللہ کہا، میں پاک ہوں، لے گیا بھی نبی ہی نہیں، اپنے نبی کو نہیں، بعبدہ، اپنے مکرم خاص بندے کو۔ بندہ بنتا ہے جسم اور روح کے ساتھ۔ جب کچھ نہ تھا، نبی تھے، نور تھے، پھر بشریت کا لباس پہنا کے بشروں میں بھیجا۔ جب بشریت کی طرف آدم بنے، آدمیت آئی، انسانیت آئی، بشریت آئی، مصطفیٰ کو بشریت کا لباس پہنا کے بھیجا کہ بشر بن کے جائیں۔ اگر آپ بشر بن کے نہیں جائیں گے، بشر چلنا پھرنا کیسے سیکھے گا؟ آپ کو بشریت کا لباس پہنا کے بھیجا۔ سرکار آپ چلیں گے تو آپ کی امت آپ کو دیکھ کے چلنا سیکھے گی۔ یہ روز مرہ، یہ عائلی زندگی کا نظام کیسے چلے گا؟ میرا محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آ گئے، واپس پلٹنے لگے۔ اللہ نے کہا محبوب آپ یہاں پہ معراج کر کے جا رہے ہیں، اپنی امت کے لیے نماز کی صورت میں معراج لے جائیے۔ ذرا بول کے بتائیے کتنی نمازیں تھیں؟
جو 50 پڑھتے ہیں وہ چپ رہیں، جو 5 پڑھتے ہیں وہ بول رہے ہیں۔ کتنی نمازیں تھیں؟ 50۔ کتنی تھیں؟ 50۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی معراج کی رات نازل ہوئی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ 2 آیات لا یکلف اللہ آخر تک یہ معراج کی رات نازل ہوئی ہیں۔ کہا میرے محبوب یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کے جائیے۔ حضور پلٹے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سدرۃ المنتہا انتہا ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، قرآن مجید شاہد ہے۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، قرآن نے وضاحت نہیں کی لیکن مصطفیٰ کی زبان سے وضاحت ملتی ہے۔ کہا یہ ایک بیری کا درخت تھا، سرکار پتے کیسے تھے؟ کہا ہاتھی کے کان جیسے، اور پھل کیسا تھا؟ کہا مٹکوں جیسا۔ سدرا بیری کا ایک درخت تھا، اس کی شاخیں چھٹے آسمان سے سٹارٹ ہوتی ہیں، جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں اور اس کی بلندی 7ویں آسمان پر ہے۔ اس سے آگے کوئی جا سکتا؟ سرکار وہاں گئے جہاں کوئی جا سکتا۔ فکانا قاب قوسین او ادنا، کہا محبوب اتنا قریب ہوا 2 کمانوں کی ایک قاب بن گئی۔ یہ سیف مفسرین نے باقاعدہ تصویریں بنا کے کتابوں میں لکھی ہیں کہ یہ سیف تھی۔ فکانا قاب قوسین او ادنا۔ رب نے اس مثال کو کیوں بیان کیا کہ معراج کی رات میرا محبوب میرے اتنے قریب ہوا؟ یہ مثال کیوں دی ہے؟ عرب کا دستور تھا جب 2 سردار آپس میں صلح، آپس میں معاہدہ کرتے تھے نا، تو وہ اپنے تیروں کی کمانوں کو ملا دیتے تھے۔ آج کے بعد تیری بات میری بات، میری بات تیری بات۔ سرکار کو رب نے عرش کی بلندیوں پہ بلا کے کہا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، محبوب اتنے قریب آ جا، آج کے بعد تیری بات میری بات، میری بات تیری بات۔ ادیب کے ادب میں تیرا نام، خطیب کے خطبے میں تیرا نام، مقرر کی تقریر میں تیرا نام، مفتی کے فتوے میں تیرا نام، محدث کی حدیث میں تیرا نام، فقہ کی فقہ میں تیرا نام، قرآن کے سپاروں میں تیرا نام، مؤذن کی للکار میں تیرا نام، مسجد کے محراب میں تیرا نام۔ مصطفیٰ جہاں ہوگا میرا نام وہیں ہوگا تیرا نام۔ اللہ اکبر۔ معراج النبی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اپنی بات کو یہاں روک کر یہیں سے انشاءاللہ رہی زندگی، اگلا جمعہ ہم شروع کریں گے۔ معراج النبی اس واقعہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام تو 50 نمازیں لے کے چلے تھے نا، یہ باتیں آپ سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، اس لیے کہ کوئی نئی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن نے اسی بات کو بیان کیا، حدیث نے کوئی نئی گل نہیں۔ یہ واقعات آپ سن سن کے اتنا ازبر ہو چکا ہے کہ ایک جملہ ہم کہتے ہیں، دوسرا جملہ آپ کو پتہ ہے۔ نمازیں کتنی تھیں؟ فرض کتنی ہوئی؟ ثواب کتنوں کا ملے گا؟ 50 کا۔ یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں، پھر ہم بیان کیوں کرتے ہیں؟ قرآن نے اسی کو بیان کیا، حدیث نے اسی کو بیان کیا۔ معراج النبی کا موسم ہے اور موسم کا پھل نہ کھایا جائے محرومیت اچھی نہیں۔ سرکار 50 نمازیں لے کے پلٹے، اس کا بنیادی مقصد موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات۔ کہا سرکار امت کے لیے کیا ملا؟ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ معراج کی رات سے پتہ چلا، حضور فرماتے ہیں میں نے بیت المقدس کے قریب موسیٰ کی قبر کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ لفظ صلاح ہے، مفسرین کہتے ہیں قبر میں مرنے کے بعد تو نماز کا تصور نہیں ہے۔ پھر موسیٰ کیا کر رہے تھے؟ کہ مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بھی معراج کی رات بتاتی ہے کہ موسیٰ کی قبر ہے اور چھٹے آسمان پہ موسیٰ سے ملاقات ہوئی، یہ بھی معراج کی رات بتاتی ہے۔ کہتے نبی مر گیا، معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہم تو نہیں کہتے نبی مر گئے، ہم تو کہتے نبی وصال کر گئے۔ کہتے ہیں قبر والا کچھ نہیں کر سکتا،
موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات سرکار کو روک کے پوچھا سرکار کیا ملا؟ کہا امت کے لیے 50 نمازیں۔ کہا سرکار میرا بڑا تجربہ جے، میں اپنی امت پہ رہ چکا ہوں، میری امت میں نمازیں تھی 2، بولیے کتنی تھی؟ نسی پڑھ دے، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت پہ 50 نمازیں، رگڑا نکل جائے گا۔ سرکار کوئی نہیں پڑھیں گے، مہربانی فرمائیں پلٹ جائیں۔ سرکار گئے، اللہ نے فرمایا محبوب 45 پڑھ لو۔ کتنی کم ہوئی؟ ایک روایت میں آتا ہے 10، ایک چکر پہ 10 کم ہوئی، ایک میں آتا ہے 5 کم ہوئی۔ پھر موسیٰ سے ملاقات ہوئی، سرکار کوئی نہیں پڑھیں گے۔ یار موسیٰ کلیم اللہ تو ہم سے ہزاروں سال پہلے، ہمیں دیکھا؟ سن دیکھے موسیٰ نے؟ نہیں دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے علم پہ قربان گئے، جانتے تھے امت مصطفیٰ پڑھے گی، انہوں کو 5 نہیں پڑھنی جانی ہے، انہوں نے 45 کتنے پڑھنی ہے۔ سرکار پھر جاؤ، حضور پھر گئے، کہا 40 پڑھ لو۔ سرکار پھر پلٹے، موسیٰ علیہ السلام کمی کروا رہے ہیں۔ اب ہمیں معراج کی رات بتاتی ہے نبی مر کے مٹی نہیں ہوتا، نبی مرنے کے بعد بھی امت کے کام آتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے کہنے پہ حضور جاتے رہے، 40 35 30 25 20 15 10، پھر ہوئے 5۔ حضور پھر جائیے، کہا نہیں ساڑھی ہن بس، 10 ساڑھی ہن بس۔ موسیٰ نے کہا آقا یہ آپ کی امت نے 5 نہیں پڑھنی، ہمیشہ جی پتہ ہے یہ 5 نہیں پڑھیں گے۔ اب سرکار کا جملہ سنیے، معراج جو نبی کے واقعہ کا بنیادی دوستوں مقصد یہی ہے، جاگ رہے ہیں نا، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ ٹائم تو چل رہا ہے، بس آخری بات۔ کہا میرے محبوب نے موسیٰ کلیم اللہ سے، کلیم اللہ علیہ السلام تہاڈا تجربہ تہانوں مبارک، آپ کا تجربہ آپ کو مبارک موسیٰ کلیم اللہ۔ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتا ہے۔ محبوب 50 دی تھیں، 45 کم کروا لی۔ آپ کی امت 80 ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتی، 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ مجھے حیا آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ اب جو نہیں پڑھتے ذرا دل میں سوچیں، ہم محشر کے میدان میں سرکار کو منہ کیا دکھائیں گے؟ سرکار کہیں کہ اللہ کہے گا میں نے 50 دی محبوب، 45 کم کروا لی، 5۔ کہا محبوب 80 اپنی گل بدل دے، ہماری بات وہی ہے جو تیری بات وہ ہماری بات، ہم نے دی تھی 50، آپ نے کروا لی 5۔ محبوب امت 5 پڑے گی، ثواب 50 کا عطا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما دیں۔